بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں اور میری پیاری ماؤں، مذہب اسلام عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ضامن ہے۔ مذہب اسلام عورت کی عزت کی، اس کی عصمت کی، اس کی پاک دامنی کی، اس کے کیریکٹر کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ مذہب اسلام نے ایک عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا پورا کامل انتظام کر دیا ہے، اور اس کے لیے پورے تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اسی عزت و عصمت کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ حیا اور شرم یہ ایک عورت کا زیور ہے۔ ایک عورت حیا اور شرم سے وہ عزت والی ہوتی ہے، حیا اور شرم سے وہ زینت والی بنتی ہے۔ اگر کسی عورت کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کو حسن جمال دیا ہے، اس کو مال و منال دیا ہے، بہت اچھا گھر ہے اس کے پاس، بہت اچھی سواریاں ہیں، بہت اچھی اولاد ہیں، لیکن وہ عورت اپنے کیریکٹر میں گندی ہے، وہ عورت اپنے کیریکٹر میں خراب ہے، اس کی عزت کی وہ حفاظت نہیں کرتی، تو اس عورت کا نہ اللہ کے یہاں کوئی ویلیو ہے، نہ انسانوں کے یہاں اس کی کوئی قدر ہوتی۔ مذہب اسلام نے عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، اور یہ شرم و حیا عورت کا بہت بڑا زیور ہے، بڑا قیمتی زیور ہے۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک زیور پہنایا ہے، اس زیور کا نام شرم ہے، اس زیور کا نام حیا ہے، اس زیور کا نام پاک دامنی ہے، اس زیور کا نام عصمت ہے۔ جس طرح آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی مرد انگوٹھی پہنا دے تو یہ اس کی عزت کی بات ہوتی ہے، آپ زندگی بھر اس کو حفاظت سے رکھتی ہے کہ یہ میری شادی کے پہلے دن میرے شوہر نے میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ اگر آپ کے ابا نکاح کے موقع پر آپ کے گلے میں کوئی ہار ڈال دیتے ہیں، آپ کو کوئی نیکلیس دے دیتے ہیں، آپ زندگی بھر اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں کہ میرا ابا کا دیا ہوا زیور ہے۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیارے رب نے آپ کے اندر آپ کو ایک زیور پہنایا ہے، جس زیور کا نام شرم ہے، جس زیور کا نام حیا ہے، جس زیور کا نام عصمت ہے۔ کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے اس زیور کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ کے دیے ہوئے اس عزت کی حفاظت نہیں کریں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کا پورا انتظام فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں، آپ کے اندر پیدائشی طور پر شرم و حیا کوٹ کر بھر دی ہے۔ ایک عورت چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے اور یہودی کے گھر میں پیدا ہو، ہر عورت عزت و عصمت کی اور شرم و حیا کو لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اس میں فطری طور پر، پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں شرم و حیا بہت زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے اس کا بچپنا ختم ہوتا ہے، لڑکپن میں وہ آتی ہے، رسیانی ہونے لگتی ہے، ویسے ہی وہ اس کی شرم و حیا اس پر غالب آنے لگتی ہے۔ پھر وہ چلنے میں شرماتی ہے، بولنے میں شرماتی ہے، وہ کسی کے سامنے آنے میں شرماتی ہے۔ یہ اس کی فطری بات ہے، یہ نیچرلی چیزیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، نیچر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرم و حیا والا دیکھنا چاہتے ہیں۔